بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قرآن پاک بخشنے کا طریقہ کیا ہے، اصالہ ثواب کیسے کیا جاتا ہے، نیت کیا کریں گے، اور اس کے علاوہ ہمارے معاشرے کے اندر جو قرآن پاک وصول کرنے کا ایک سلسلہ ہے اس حوالے سے، اور آخر میں قرآن خوانی کے حوالے سے، اور اس قرآن مجید کے ساتھ جو دھوکہ اور فراڈ ہوتا ہے اس کے حوالے سے انشاءاللہ بات کرنے کی کوشش کروں گا اور آپ کو سمجھانے کی اور گائیڈ کرنے کی کوشش کروں گا۔ امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ آئے گی۔ اگر بات سمجھ آ جائے تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، شیئر بھی کر دیجیے گا، کمنٹس کر کے ماشاءاللہ سبحان اللہ یا حوصلہ افزائی ضرور فرما دیے گا۔ تو ویڈیو میں ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ دیکھیں قرآن پاک بخشنا اور اس کے بخشنے کا طریقہ کیا ہے۔ قرآن پاک کا اصالہ ثواب مرحوم کو پہنچانے کا کیا طریقہ اور کیا اس کے لیے کرنا ہوتا ہے، نیت کیا کریں گے۔ تو قرآن پاک پڑھتے وقت سب سے پہلے تو یہ ہے کہ نیت کی جائے کہ میں قرآن پاک فلاں مرحوم کے لیے پڑھ رہا ہوں، میرا فلاں عزیز ہے، فلاں دوست ہے، یا فلاں میرا رشتہ دار ہے، یا میرے ماں باپ یا کوئی دنیا سے چلے گئے ہیں، تو اس کے لیے میں اصالہ ثواب کے لیے قرآن پاک پڑھ رہا ہوں، یہ نیت پہلے کر لیں۔ تو نیت اگر ہم پہلے کر لیں گے تو اس کے بعد جتنا بھی قرآن پاک ہم پڑھیں گے، ایک سپارہ پڑھیں، آدھا پڑھیں، 1.5-2 سپارے پڑھیں، جتنا بھی آپ پڑھیں گے تو اس کا اصالہ ثواب، اس کا ثواب جو ہے آٹومیٹکلی ہمارے اس مرحوم کو، رشتہ دار عزیز کو، یا ماں باپ دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو پہنچ جائے گا۔ تو بعد میں نیت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی جب ہم پہلے تلاوت سے پہلے نیت کر لیں۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ تلاوت ہم نے کی، تلاوت سے پہلے ہم نے نیت نہیں کی، بلکہ ہم نے روٹین کے مطابق تلاوت کی جو روزمرہ ہم کرتے ہیں، سپارہ پڑھتے ہیں۔ تو جب ہم نے تلاوت کی، تلاوت کرنے کے بعد پھر اب ہم نیت کریں گے، نیت کر لیں کہ یہ جو میں نے تلاوت کی ہے، سپارہ پڑھا ہے، یا اللہ اس کا ثواب میرے فلاں عزیز، فلاں رشتہ دار، فلاں مرحوم یا والدین دنیا میں نہیں ہیں تو والدین کی روح کو پہنچا دے، اور ان کی قبر کی جو سختی ہے اس کو آسان فرما دے، قبر کو نور سے منور فرما دے۔ تو یہ بعد میں نیت کر لیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لیں، یا اللہ ان کی آخرت اچھی کر دے، اس کا ثواب ان کی قبر میں ان کی روح کو پہنچا دے۔ تو اس طرح بھی جو ہے طریقہ درست ہے، اس طرح بھی اصالہ ثواب پہنچ جاتا ہے، اور قرآن اس طرح بھی بخشا جا سکتا ہے، اور نیت بعد میں کر لی جائے۔ کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے، بخاری شریف کے شروع میں پہلے صفحے پر یہ حدیث موجود ہے، اس طرح اور بھی حدیث کی کتابیں ہیں، سیاستہ کی کتابیں، بڑی کتابیں، ان کے شروع میں یہ حدیث موجود ہے، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے، نیت کے ساتھ ہے۔ تو نیت جس طرح کی ہوگی ویسے ہی جو ہے اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائیں گے، ویسے ہی اجر و ثواب جو ہے ہمارے مرحومین کو پہنچ جائے گا۔ اور تیسری بات کہ اگر مرنے والا وہ صاحب اولاد تھا، اس کی اولاد نیک ہے، متقی ہے، حافظ ہیں، عالم ہیں، اور نمازیں پڑھتے ہیں، تو آٹومیٹکلی اس کا ثواب جو ہے اس مرحوم کو، والدین کو پہنچ جاتا ہے۔ تو اولاد کو والدین کے لیے صدقہ جاریہ فرمایا ہے کہ اولاد بعض مرتبہ فتنہ بھی ہوتی ہے، بعض مرتبہ صدقہ جاریہ بھی ہوتی ہے۔ اولاد اگر غلط راستے پر چل پڑی، کسی مال و دولت کے لالچ میں یا غلط طریقے پر چل پڑی، تو ماں باپ کے لیے وبال بھی ہوتی ہے، اس کا گناہ ماں باپ کو ملتا ہے۔ اگر اولاد نیک، صالح، متقی، پرہیزگار ہے، حافظ، عالم ہے، قرآن پاک کی روزانہ تلاوت کرتے ہیں، دین کی تبلیغ ہے، نمازوں کی پابندی ہے، تو اس کا ثواب جو ہے والدین کو پہنچتا رہتا ہے، آٹومیٹکلی پہنچتا رہتا ہے۔ اولاد کو صدقہ جاریہ فرمایا، تو اگر نیک ہیں، نمازی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو نمازی بنائے، حافظ ہیں، تو تلاوت کر کے زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، زیادہ سے زیادہ دینی کام کریں، نمازوں کی پابندی کریں، تاکہ ہمارے کسی عمل کی وجہ سے ہمارے ماں باپ پر کوئی مشکل نہ آئے، ہمارے ماں باپ کو ثواب پہنچتا رہے۔ تو
اولاد اگر نیک ہو، حافظ عالم ہو، ان کا جو نیک عمل ہوگا وہ اولاد کا نیک عمل والدین کو پہنچتا رہتا ہے، والدین کو اس کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ تو یہ بھی ایک اصال ثواب کا طریقہ ہے۔ اور اب آ جاتے ہیں کہ معاشرے میں ہمارے جو رائج ہے طریقہ کہ لوگوں سے مانگتے پھرتے ہیں کہ بھئی آپ ایک قرآن دے دو، آپ نے کتنے سپارے ختم کیے ہیں، پڑھے ہیں، وہ ہمیں دے دو، ہم اپنے مرحوم کو ثواب پہنچانا چاہتے ہیں۔ تو یہ طریقہ کوئی اسلامی طریقہ نہیں ہے اور اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، یہ ہمارا اپنا بنایا ہوا طریقہ ہے۔ اس شخص نے جس نے قرآن پاک جس سے ہم وصول کر رہے ہیں، لے رہے ہیں، اس نے پتہ نہیں کب مکمل کیا ہے، اور اس نے اس نیت سے بھی نہیں پڑھا کہ فلاں مرحوم کو قرآن پاک بخشا جائے، اس نیت سے بھی نہیں پڑھا، اور پڑھا بھی کافی دن پہلے ہے۔ اسی طرح سپارہ کسی نے پڑھا ہے، وہ بھی کافی دن پہلے پڑھا ہے اور نیت بھی نہیں تھی، تو یہ ایک اس طرح دینے سے تو قرآن پاک کا ثواب کسی کو نہیں پہنچتا کہ آپ اس سے ایک سپارہ وصول کر لیں، کسی سے 15 سپارے، کسی سے ایک سپارہ، کسی سے پورا قرآن۔ تو اس طرح وصول کرنے سے ثواب مرحوم کو نہیں پہنچتا، بلکہ پڑھنے سے پہنچتا ہے۔ اس نیت سے پڑھا جائے یا پڑھ کر نیت کر لی جائے کہ اب اس کا ثواب ہمارے فلاں مرحوم کو، عزیز کو بخش دے، تو اس صورت میں قرآن پاک کا ثواب جو ہے وہ مرحوم کو پہنچتا ہے، اس کی روح کو فائدہ ہوتا ہے۔ اور قرآن خوانی ہمارے معاشرے میں ہوتی ہے، کوئی دنیا سے عزیز چلا گیا، رشتہ دار چلا گیا، کسی کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے، قرآن خوانی کا اہتمام ہوتا ہے۔ قرآن خوانی میں اگر قرآن پڑھا جائے سچے دل سے، صدقے دل سے، تو اس میں کوئی مذائقہ اور حرج کی بات نہیں ہے۔ بعض علماء اس کی اجازت دیتے ہیں کہ قرآن پڑھا جا رہا ہے، لیکن قرآن خوانی آج کل رسمی بن گئی ہے، ایک رسم بنتی چلی جا رہی ہے کہ قرآن خوانی نہ کرائی تو رشتہ دار کیا کہیں گے، قرآن خوانی نہ کرائی تو فلاں کیا کہے گا۔ تو یہ ایک رسم کے طور پر بنتی چلی جا رہی ہے، اور قرآن خوانی میں لوگوں کو مدعو کیا جاتا ہے، بلایا جاتا ہے۔ اس میں بعض ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کو قرآن پاک پڑھنے ہی نہیں آتا، ناظرہ بھی نہیں پڑھ سکتے، دیکھ کر نہیں پڑھ سکتے، تو ان کو بھی ہم زبردستی بلا لیتے ہیں۔ اور بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو کھانے کا انتظام ہوتا ہے، قرآن خوانی کے جو میزبان ہوتے ہیں، اہتمام کرنے والے مرحوم کے رشتہ دار، ان کی طرف سے کھانے کا بھی انتظام ہوتا ہے، تو بعض لوگ کھانے کی وجہ سے قرآن خوانی میں آ جاتے ہیں۔ اب جو لوگ قرآن ناظرہ بھی نہیں پڑھا ہوا جنہوں نے، اور قرآن پاک دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا، اور یا وہ لوگ جو کھانے کے لیے آئے ہیں، وہ قرآن پاک دل سے نہیں پڑھتے، ان کی نیت قرآن پاک پڑھنے کی نہیں ہوتی، وہ بس اس لیے پڑھتے ہیں کہ چلو کسی کا دل جو ہے وہ افسردہ نہ ہو، کوئی ہم سے ناراض نہ ہو، تو اس لیے وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، یا چلو کھانا ملے گا تھوڑی دیر ہم بیٹھ جاتے ہیں پڑھ لیتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو ہے وہ قرآن پاک پڑھتے نہیں ہیں، بلکہ قرآن پاک اٹھا لیتے ہیں، اور ان سے کہا جاتا ہے کہ بس تم قرآن پاک کے صفحات پر انگلی پھیرتے جاؤ، انگلی پھیرتے جاؤ، انگلی پھیرتے جاؤ، اسی طرح انگلی پھیرتے جاؤ، تو یہ انگلی شریف کا ختم ہوتا ہے، اور اس کو کہا جاتا ہے انگلی کا ختم۔ تو اس شخص نے پڑھا ہی نہیں ہے قرآن پاک، صرف انگلی پھیرتا گیا، اس کا کیا ثواب ملے گا؟ اس کو ثواب نہیں ملا، مرحوم کو کیا ثواب ملے گا؟ اور بعض لوگ وہ جو کھانے کے لیے آئے ہوتے ہیں اور نیت سے نہیں پڑھتے، وہ قرآن پاک میں سے ایک صفحہ چھوڑ دیں گے، 2 صفحے 3 صفحے چھوڑ دیں گے، ایک پاؤ چھوڑ دیں گے، آدھا سپارہ چھوڑ کر یہ پڑھتے جائیں گے، تو پھر سپارہ پڑھ کر رکھ دیں گے کہ ہمارا سپارہ مکمل ہو گیا۔ اس نے بیچ میں سے قرآن پاک میں سے صفحے چھوڑ دیے، رکوع چھوڑ دیے، آیتیں چھوڑ دی، سپارہ مکمل نہیں پڑھا، تو قرآن پاک ہی مکمل نہیں ہوا، تو اس سپارہ پڑھنے کا ثواب کیا ہوگا؟ ہم جب بچپن کا دور تھا، زمانہ جاہلیت جس کو کہتے ہیں، ہمارا جو بچپن کا دور تھا، اس میں ہمیں بھی شعور نہیں تھا، طالب علم تھے، ہمیں بھی ہمارے جو سینئر ہوتے تھے، بڑے بچے ہوتے تھے، ہمیں کہتے تھے کہ ایک ایک صفحہ 2 صفحے چھوڑ کر پڑھا کرو، کیونکہ اس دور سے ہم گزر چکے ہیں، اس لیے مجھے یہ بات معلوم ہے۔ وہ ہمیں کہتے تھے کہ ایک ایک 2 صفحے چھوڑ کے پڑھو، اتنے سارے سپارے رکھے ہوئے ہیں، ٹائم کم ہے، کھانا بھی کھانا ہے، تو 2 3 صفحے چھوڑ کر پڑھو۔ تو آج بھی یہ چیز ہوتی ہے، تو اس کے لیے اسپیشل ٹیمیں ہوتی ہیں قرآن خوانی کے لیے، تو یہ طریقہ درست نہیں ہے، اس طرح قرآن خوانی نہیں ہوتی۔ یہاں جو نیت سے پڑھنا چاہے، سچے دل سے پڑھنا چاہے، اور مرحوم کا غم ہو، اور پورا قرآن مجید پڑھے، چھوڑ کر نہ پڑھے، اس قرآن کے ساتھ دھوکہ نہ کرے،
اس لا ریب و لا شک کتاب کے ساتھ دھوکہ نہ کرے، یہ اللہ کی کتاب ہے، معتبر کتاب ہے، اس کے ساتھ بھی فراڈ لوگ کر رہے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ بھی لوگ جو ہے دھوکہ کر رہے ہوتے ہیں، افسوس ہوتا ہے۔ تو اس کے ساتھ تو کم از کم دھوکہ نہ کرو، اس کے ساتھ تو فراڈ نہ کرو۔ تو اس قرآن کو جو ہے پڑھیں تو سچے دل سے پڑھیں۔ تو اس طرح کا قرآن خوانی ہو تو پھر تو جائز ہے سچے دل سے پورا قرآن مجید پڑھا جائے، لیکن اس طرح فراڈ کر کے قرآن پاک سے دھوکہ کر کے، اور جن کو پڑھنا ہی نہیں آتا ان کو بلا کے یا کھانے کی نیت سے آ کر پڑھا جائے تو اس کا ثواب نہیں ملتا۔ تو اس کھانے کی بجائے، اس قرآن خوانی کی بجائے آپ کسی نیک کام میں پیسے خرچ کر دیں اس مرحوم کی طرف سے، یا صدقہ کر دیں، یا کوئی مسجد میں کوئی ایسی چیز دے دیں جس کی مسجد میں ضرورت ہو، وہ استعمال ہوتی رہے نمازیوں کے یا لوگوں کے، تو اس کا ثواب جو ہے مرحوم کو پہنچتا رہے گا، تو یہ اس سے بہتر ہے۔ یا اس قرآن خوانی پہ، کھانے پہ اور چیزوں پہ جو رقم خرچ ہونی ہے، تو مرنے والے کے ذمہ اگر روزے ہیں یا اس کی نمازیں قضا ہیں تو اس کی طرف سے فدیہ ادا کر دیں، وہ دے دیں، تو اس کے ذمے سے وہ فرض جو ہے وہ اتر جائے گا، اس کی قبر ہلکی ہوگی، اس کی پکڑ نہیں ہوگی، آخرت اچھی ہو جائے گی۔ تو یہ طریقہ بھی ایک درست ہے۔ تو اس طرح ہم جو ہے قرآن پاک جو ہے پڑھیں کہ اللہ راضی ہو، مرحوم کو ثواب پہنچے۔ اور قرآن پاک پڑھنے کا طریقہ سب آپ کے سامنے میں نے رکھ دیا ہے۔ نیت یہ کریں گے کہ میں نے جو قرآن پاک پڑھا ہے کہ اللہ اس کا ثواب ہمارے فلاں مرحوم کو پہنچا دے، فلاں مرحوم کی روح کو پہنچا دے، اس کی قبر کو نور سے منور کر دے، آخرت میں اس کے درجات بلند فرما دے۔ تو یہ طریقہ ہوتا ہے۔ تو اس طرح ہم قرآن پاک پڑھیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔